السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ جی ہم پڑھتے ہیں، معلوم نہیں کب ہمارا رابطہ منقطع ہو جائے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ صرف میرا ہی نیٹ کا مسئلہ ہے، کہ میرا خیال ہے اوور آل پوری سروس ہی ڈاؤن ہے پاکستان کے اندر، واللہ عالم۔ تو ایک اور ساتھی کلاس لے رہے تھے تو ان کہہ رہے کہ ہمارے جو کلاس فیلوز ہیں وہ سارے ہی مسئلہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الصف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ دعا کیجیے گا پر اللہ تعالیٰ خیر کرے، چلتی رہے۔ جی، سورۃ الصف مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت دراصل اس کا جو مضمون ہے، اللہ تعالیٰ جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر ابھار رہے ہیں مومنوں کو، اور اپنے دین کی نصرت و تائید، اس کی خدمت کے حوالے سے مسلمانوں کو جذبہ دلا رہے ہیں مختلف انداز سے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر پڑھیے گا جی، بسم اللہ کریں گے۔ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ شیخ صاحب معاذ بھائی کی ویسے ٹرن ہے لیکن معاذ نہیں ہے، جی آپ پڑھیں، محسن بھائی ہیں، تو میں آپ پڑھیے گا جی، بارک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے اور حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز اپنی تسبیح سے یا کیا ہے، ایھا،  ،                                                                                                           اپنی تسبیح سے کیا ہے،
کہ کیونکہ آگے جہاد وغیرہ کا ذکر آ رہا ہے، تو جہاد ظاہر ہے انہی لوگوں کے خلاف ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر شے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ماں سوائے مشرکوں اور کافروں کے، کہ جن کے ساتھ تمہیں قتال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی پاکیزگی خود بیان کی ہے۔ جی، یعنی جب ساری کائنات، ساری چیزیں، ہر جاندار یا بے جان چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو انسان کو تو بالاولیٰ جو اشرف المخلوقات ہے اور صاحب عقل و شعور ہے، اس کو تو بالاولیٰ چاہیے کہ وہ تسبیح بیان کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ تسبیح کا مطلب یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کرے قولاً و عملاً۔ تو جو لوگ پھر تسبیح نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کا ہاتھ روکنا یا ان کو مجبور کر دینا جزیہ دینے پر، یہ پھر مسلمانوں کو اس کے لیے ابھارا جا رہا ہے۔ جی، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں وہ کچھ کہتے ہو وہ سنتے ہی نہیں؟ یعنی جو کچھ تم خود کرتے نہیں ہیں وہ کہتے کیوں ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے نا، جب ابھی جہاد فرض نہیں ہوا تھا، تو مسلمان کہتے تھے، یا کہہ لیں منافقین کہتے تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے، ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے، ٹھیک ہے، ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے۔ تو جب جہاد فرض ہوا تو پھر کئی جو کہہ لیں کہ منافقین تھے وہ پیچھے ہٹنے لگے، جس طرح عبداللہ بن ابی منافق نے غزوہ احد کے موقع پر جو ہے نا 300 افراد سمیت وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تو ایسے لوگ یعنی پہلے کہتے تھے کہ ہم لڑیں گے اور ہم مر جائیں گے، اللہ کی راہ کے لیے کٹ جائیں گے، ہم اسلام کو غالب کریں گے۔ جب ان کے اوپر جہاد کو فرض کر دیا تو گیا، تو پھر یہ بہانے بنانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھی ایسی بات کہتے کیوں تھے جو تم کرتے نہیں ہو؟ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایک انسان، یعنی ایک تو اس کا تعلق جہاد کے ساتھ ہے نا، دوسرا اس کا اگر اس کو عام لیں کہ ہر وہ کام کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، انسان دوسروں کو تو کہتا رہے لیکن خود کرے نا، تو اس کی پھر دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کی بھی ایک وہ کام ہے جو اللہ نے فرض کیا، عائد کیا ہے انسان پر، باعث ملامت اور باعث کہہ لیں کہ شرم، وہ صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام یعنی جو فرائض ہیں، عائد کردہ واجبات ہیں یا منع کردہ محرمات ہیں، ایک انسان خود ان محرمات کا ارتکاب کرے اور دوسروں کو منع کرے، یا خود ان فرائض کا ترک کرے اور دوسروں کو کرنے کا حکم دے، یہ تو باعث ملامت ہے۔ لیکن بعض ایسے امور ہوتے ہیں جس کا اس طرح کے مباح امور ہیں یا مستحب امور ہیں، بس اوقات انسان وہ خود نہ کرتا ہو اور دوسروں کو حکم دے، اس کی اجازت ہے۔ یہ اس مانت کے اندر نہیں آئے، لما تقولون ما لا تفعلون کی طرف نہیں آئے گا۔ ایک انسان مثلا تہجد گزار نہیں ہے، وہ نہیں تہجد پڑھ پاتا اپنی مصروفیت کی وجہ سے، وہ یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسروں کو تہجد کا حکم نہیں دے۔ دراصل یہ دعوت دینے کی یہاں نفی نہیں کی جا رہی، اصل یہ کیا جا رہا ہے کہ دعوت بھی تم دو اور پھر اس کو عمل نہ کرو، عمل نہ کرنے کی نفی کی جا رہی ہے، یعنی یہ مذمت عمل نہ کرنے کی ہے، دعوت دینے کی نفی نہیں ہے۔ ایک انسان خود جو عمل نہیں کرتا، چاہے وہ فرائض ہوں چاہے وہ مستحبات ہوں، ایک عمل انسان خود نہیں کرتا تو وہ دعوت دے سکتا ہے، ہاں دعوت دے کر اس کو چاہیے کہ خود بھی عمل کرے، صرف دعوت پر اکتفا نہ کرے۔ تو جو قیامت کے دن جن بد عملوں کو سزا ملے گی، وہ ان کے دائی ہونے کی وجہ سے نہیں ملے گی، بلکہ وہ ان کے اپنے بد عمل ہونے کی وجہ سے ملے گی، اور ان کو ان کی بد عملی کے اوپر ان کو سزا زیادہ اس وجہ سے ملے گی کہ وہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور جانتے بوجھتے تھے اور اس کا شعور رکھتے تھے، اسی لیے لوگوں کو دعوت دیتے تھے، یعنی شعور رکھنے کے باوجود اور اس کا درک رکھنے کے باوجود وہ خود عمل نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کی قباحت اور شناعت زیادہ ہے۔ جی، کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں بہت ہی بڑا ہے، برا ہونے کے اعتبار سے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم ایسا کچھ کہو جو کچھ تم کرتے نہیں۔ یہ اللہ کے یہاں سزا اس کی زیادہ ہے، ایسی بات۔ اب یہ جو سزا ہے یہ بات کہنے کی نہیں، میں نے پہلے عرض کیا، یہ اصل میں عمل نہ کرنے کی ہے۔ جی، شیخ بدر، اگر کوئی کسی کو کہتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، لیکن وہ خود کسی گناہ میں واقع ہو جاتا ہے، تو کیا وہ بھی اس میں شامل ہوگا؟
یا وہ ایک اس ہے میں شامل نہیں ایک ہے گناہ کے اندر واقع ہو جانا اور پھر دوبارہ توبہ کر لینا، یہ تو معاملہ بالکل ہی الگ ہے نا، اس کا تو یہ تو باعث ملامت ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ کبھی یعنی لوگوں کو تقویٰ کا دعوت دیتا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، لیکن خود کبھی اس سے خلاف دعوت عمل ہو جاتا ہے اور پھر توبہ بھی کر لیتا ہے، یہ الگ۔ ایک ہے کہ جو بالکل ان دعوت دیتا ہے لیکن بد عمل ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے، ایسا شخص موجب لعنت بھی ہے، باعث مذمت بھی ہے۔ اب اس کے دعوت دینے کی وجہ سے وہ باعث مذمت نہیں ہے کہ وہ اس کی دعوت کیوں دے رہا ہے، پھر اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنی دعوت پر خود عمل نہیں کر رہا، اس کی پر اس کی مذمت ہے۔ دعوت دینے کو اس کو باقاعدہ اجر ملے گا، دعوت دینے کا اس کی وجہ سے اگر کسی شخص نے قبول بھی کر لی اس کی دعوت اور نیکی پر آ بھی گیا، اس کو اس کا اجر ملے گا، لیکن اس کو اپنے بدعملی کا گناہ پہلے سے زیادہ ملے گا، کیونکہ وہ خود دائی ہے، دائی کے کچھ الگ فرائض بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی شیخ صاحب۔ جی آگے پڑھیں گے۔ ان یحب، بے شک اللہ تبارک و یہ مختصر اس لیے بے کر شک رہے ہیں اللہ بس سبحانہ و نوٹس کے تعالی مختصر کر رہے ہیں اسی وجہ سے کہ وقت تھوڑا ہے، باقی اگر کسی کو کوئی اشکال ہو تو وہ ضرور رکھے انشاءاللہ۔ جی ان اللہ، شکرا پہ آیت میں آئے کہ یا ایھا الذین آمنوا۔ جی یا ایھا الذین آمنوا، جی کیا کیا فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم جی السلام۔ یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا یعنی مومنوں سے خطاب کیا گیا ہے، تو آپ نے جیسے کہا کہ منافق تھے جو کہا کرتے تھے جہاد کے متعلق، تو پھر وہ پیچھے ہٹنے والے تھے، تو پھر اس کو کیسے اس پہ منطبق کریں گے؟ دیکھیں یہاں یہ یاد رکھیں کہ جہاں پہ بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے، اس سے مراد ہمیشہ وہ نہیں ہوتے کہ جو کامل الایمان لوگ ہیں، یعنی اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے بھی کئی بار ہوتے ہیں، یعنی خود کو مومن کہنے والوں ایسا کیوں نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے، جس طرح ہے نا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بھی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی پیچھے وجہ کوئی اور ہو لیکن اللہ تعالیٰ خطاب مومنوں کو کرے، خالص اور ایمان کا، یہ جو منافق یہ تو بھٹک گئے ہیں لیکن تم ایسا نہ کرنا، ہے نا، یعنی جو خصلت بد منافقوں کے اندر ہے یہ تمہارے اندر کہیں نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ خالص الایمان صحابہ کو اللہ تعالیٰ خطاب کر دے کہ یہ تو اپنے ایمان سے گئے ہی گئے ہیں نا، ان کے پیچھے لگ کے کہیں تمہارے دل میں کوئی ایسی چیزیں پیدا نہ ہو جائیں، لہذا لما تقولون ما لا تفعلون، ٹھیک ہے جی۔ ان اللہ یحب، بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند ہے الذین یقاتلون فی سبیلہ، راہ میں قتال کرتے ہیں، انہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی دیوار ہے۔ جی یہ اللہ تعالیٰ نے جو مقاتلین ہیں، قتال کرنے والے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک تعریف کی ہے، یا کہہ لیں کہ ان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اور یہ بہت بڑا درجہ ہے محبت کا، یہ معمولی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں قتال کرنے والوں کو، قتال بھی کس انداز میں کرتے ہیں، صف آرا ہو کر، ٹھیک ہے، صف آرا ہو کر ایک منظم انداز میں وہ قتال کرتے ہیں، ایک امیر کے تحت قتال کرتے ہیں۔ اس میں جو ایک جہاد کے اندر امیر ہوتا ہے اس کے ماتحت ہو کے لڑنا، جس طرح کہ اس کی حدیث کے اندر صحیح مسلم میں جب ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر کافی چیزیں اس والے سے آئی تھی، تو وہ سیسا پلائی دیوار بن کر، یعنی بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹتے، یعنی جو سیسا پلائی دیوار بن کے لڑتے ہیں، ڈٹ کے لڑتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں، اللہ ان کی تعریف کرتا ہے، اور منظم ہو کے لڑتے ہیں۔ صفن کا بنیان مرصوص کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک امیر اور ایک حاکم کے تحت ہو کے لڑتے ہیں، جی۔ کئی ایک حدیث کے اندر اس کی فضیلتیں بھی آئی ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کی کتنی فضیلت ہے، صحیح بخاری کے اندر، جی آگے جی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي،
اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، ایک قوم تم مجھے کیوں تکلیف دے، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. فَلَمَّا زَاغُوا، تو جب وہ سیدھے راہ سے ہٹ گئے، حق سے ہٹ گئے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو اللہ نے بھی ان کو ہدایت سے ہٹا دیا. اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ جی کہ ان کی قوم نے ان کو کیا کیا اذیتیں پہنچائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ ان کو مجھ سے بھی زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں. ٹھیک ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد کے مال کو تقسیم کر رہے تھے. اب یہ یعنی بات جہاد کی چل رہی ہے نا، جہاد کرنے کی صورت کے اندر جو مال تقسیم ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تقسیم کر رہے تھے. تو تقسیم کرتے کرتے ایک شخص کہنے لگا کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ اچھی تقسیم نہیں کر رہے، یعنی اس میں اللہ کی رضا یا اللہ کا چہرے کی تلاش نہیں کی گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت نالاں ہوئے اور ناراض ہوئے. تو میرے ہوتے ہوئے میں نہیں اگر انصاف کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرمائے، اس کو اس سے بھی زیادہ اذیتیں پہنچائی گئی ہیں لیکن انہوں نے صبر کیا. ٹھیک ہے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح کی کوئی اذیتیں پہنچائی گئی تھی، جس کی تفصیل تو یہاں درج نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو شدید تکلیفیں پہنچائیں گی ان کی اپنی قوم کی طرف سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم جانتے بھی ہو، یعنی تمہیں پوری طرح خبر ہے، تم حق الیقین رکھتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارا رسول ہوں، تمہاری طرف رسول ہوں، لیکن پھر بھی تم میرے ساتھ اس طرح کرتے ہو. لیکن فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، یعنی جب انہوں نے خود اپنے راستے کو بھلا دیا اور پھٹک گئے جان بوجھ کے، جانتے بوجھتے انہوں نے کجروی اختیار کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی کہ جس طرح نولی ما تولی ونصلہ جہنم، یعنی جو شخص ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، یعنی جو ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، سبیل المؤمنین کی سے ہٹ کر چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، یعنی اس کو کا دل ٹیڑھا کر دیتے ہیں. تو یہ بھی اسی کی ترجمانی ہے ادھر بھی. اللہ تعالیٰ پھر فاسق قوم کو، فاسق سے مراد یہاں ہر وہ شخص جو راہ راست سے ہٹ جائے، چاہے بدعت کے ساتھ ہٹے چاہے وہ شرک کے ساتھ ہٹے. جی پڑھیں جی. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنو اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی، جو کچھ میرے سامنے ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، من التورات ومبشرا برسول دینے والا اپنے جس کا نام ہوگا احمد. فلما جاءهم بالبینات، تو جب ان کے پاس وہ آیا واضح دلائل لے کے، قالوا هذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا واضح جادوگری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ذکر کیا کہ انہوں نے بھی، ان کے ساتھ بھی ان کی قوم نے ایسا ہی کچھ سلوک کیا تھا کہ میں کہ بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول ہوں، اور میں دو میرے اندر خصوصیات یہ ہے کہ ایک تو میں تورات، میرے سامنے جو تورات ہے یا میرے پیچھے جو تورات ہے جو گزر چکی ہے اس کی میں تصدیق کرتا ہوں، یعنی جو کچھ اس کے اندر احکام ہیں، کیونکہ یہود بھی اس ٹائم تھے اور یہودیوں کو بھی یہ خطاب ہے اور بنی اسرائیل سارے ہی اس میں اندر ہیں، تو میں یعنی تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی جو اس کے اندر احکام ہیں
وہی میرے بھی احکام ہے، شرک اور بدعات سے میں کوئی نئی دعوت نہیں لے کر آیا۔ تو اور آگے اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی بھی پیشین گوئی میں کرتا ہوں اور بشارت سناتا ہوں، جس کا نام احمد ہوگا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پہلی کتابوں کے اندر کیا تھا، بلکہ آپ کے صحابہ کا تذکرہ بھی پرانی کتابوں کے اندر کیا تھا۔ سیما موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بعد آنے والے ایک رسول جس کا نام محمد ہے، احمد ہے، اس کی تمہیں بشارہ بھی سناتا ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ صرف پہلی کتابوں کے اندر تھا، بلکہ آپ کے صحابہ کا تذکرہ بھی تھا، اس طرح کہ سیما ہم فی وجوہہم من اثر سجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ آپ کے صحابہ کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل میں کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک تو محمد ہے ہی ہے نا، اس کے ساتھ آپ کے اور بھی نام ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر فرمایا لی اسماء، میرے کئی نام ہیں، انا محمد، انا احمد، وانا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر۔ اس کے بعد حاشر کا ذکر کیا ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاقب کا ذکر کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک نام اپنے ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک احمد بھی ہے۔ اب یہ نام پرانی انجیلوں کے اندر تھا، ابھی تو ختم کر دیا گیا ہے نا بہت سی انجیلوں سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پہلی کتابوں کے اندر تھا۔ اب چونکہ یہ محرف کتابیں ہیں، لوگوں نے یہ جو دلائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے تھے، یہ بہت سے نسخوں سے انہوں نے نکال دیے ہیں، کیونکہ یہ محرف ہے اس لیے اس کے اندر موجود نہ، شاید ابھی بھی کچھ جگہ پہ ایسی انجیلیں ہوں جس کے اندر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی نکل موجود ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ کے لیکچر اس حوالے سے کافی مفید ہے۔ تو فرمایا علماء جاءہم بالبینات، جب انہی یعنی یہود و نصارہ کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس جب بینات آئے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، بینات لے کر آئے، کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ جی ہے ٹوٹ باندھے اور یدعى الى الاسلام، حالانکہ اس کو اسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ سبحانہ و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اس سے شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ یعنی اس کو دعوت اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف دعوت دی ہے، اسلام کی طرف، ان الدین عند اللہ الاسلام، دعوت دی جائے، لیکن وہ دعوت کو قبول کرنے کی بجائے پھر اللہ پر ہی جھوٹ بول دے۔ یعنی جو شخص بجائے اس کے کہ اس دعوت پر غور و فکر کرے اور اللہ سے ہدایت کی توفیق مانگے، وہ اتنا حق درم اور سرکش ہے کہ وہ اللہ کی دعوت کے برخلاف اللہ پر ہی جھوٹ باندھ کر کئی چیزیں اللہ کی طرف منسوخ کر، تو ایسے ظالم کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے، یعنی وہ اپنے آپ اپنا کہہ لیں کہ جو ہدایت کا حق ہے وہ کھو بیٹھے ہیں، یعنی وہ ایک قدم آگے بڑھے ہیں اپنی سرکشی پر اور اپنے تمرد پر، جو ہے نا وہ مصر ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ پھر ایسی ظالم قوم کو عام طور پہ ہدایت نہیں دیتا۔ جی یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ ارادہ کرتے ہیں اللہ کی بے افواہ اپنے منہ سے، واللہ متیہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے کا ہے، وَكَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر ناپسند ہے۔ یعنی یہ لوگ جو یہود و نصارہ ہیں، یہود و ہنود اصل میں یہود و نصارہ کا ذکر ہے نا عام طور پہ، ویسے تو کافر بھی یہی چاہتے ہیں، وہ اللہ کے نور، یعنی نور سے مراد یہاں اللہ کا دین اسلام ہے، اپنے منہوں سے اس کو بجھانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے گویا تشبیہ دی ہے اسلام، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تشبیہ دی ہے اسلام کو، اپنے دین کو ایک
سورج اور چاند کے ساتھ، یعنی یہ روشن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اگر ایک کوئی چاند اور سورج جو روشن چیزیں ہیں ان کو بجھانے کے لیے پھونکے مارے، تو جس قدر وہ روشن ہوگا اور اتنی مضبوط روشنی اس کی، وہ اسلام ہے، اور اس کو بجھانے کے لیے جو یہ ہتھ کنڈا استعمال کرنے والے ہیں، یعنی اس کو بجھانے کے لیے وہ پھونکے مار رہے ہیں، تو پھونکے مارنے سے اس کو ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو اسی طرح اگر کوئی اسلام کو اپنی پھونکوں سے بجانا چاہتا ہے، یعنی کمزور دلائل سے اسلام کو مغلوب کرنا چاہ رہے ہیں، یا اپنی کمزور اور انتہائی گھٹیا قسم کی سازشوں کے ساتھ اسلام کو مٹانا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ اللہ متم نوری، اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو یعنی اسلام کو غالب کر کے رہے گا، اور اس کو مضبوط سے مضبوط ہر کونے اور ہر کہہ لیں کہ ہر قسم کی جگہ پر اللہ تعالیٰ اسلام کو پہنچا کے رہے گا، چاہے وہ پکا گھر ہو چاہے وہ کچا گھر ہو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ پہنچا کے رہے گا۔ وہ لوگ کری حل کافرون، گرچہ کافر اس کو ناپسند کریں، یعنی وہ لاکھ کوشش کر لیں، لاکھ ناپسندیدگی کا اظہار کر لیں، اور وہ اس والے سے کوششیں کر لیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر کے رہنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پیدا کرے گا۔ اسی طرح جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں یا اسلام کے متعلق تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس اسلام کے دفاع کے لیے اپنے بندے ہمیشہ سے پیدا کرتا رہے، وہ پیدا کرتا رہے گا۔ تو اگر کوئی لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ پھر موسیٰ کو پیدا